بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دربار ہے جہاں روزانہ ہی کئی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب ایک بزرگ درگاہ شریف کو معمول یعنی بند کرنے کے وقت اندر اکیلے رہ گئے اور رات میں دیکھا کہ سرکار غریب نواز کا مزار پاک غائب ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستو، ماریرہ شریف کے ایک مشہور ولی کامل اور عالم ربانی جو ماضی قریب میں ہی گزرے ہیں، جن کا مبارک نام حضرت سید آل مصطفیٰ مارے ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور جنہیں دنیا حضور سید العلماء کے لقب سے یاد کرتی اور پہچانتی ہے، وہ اس واقعے کے راوی ہے۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف میں سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں حاضری کے لیے گنبد شریف کے اندر حاضر تھا۔ رات کا وقت تھا تو خدام آستانہ پاک کی خدمت کر رہے تھے اور درگاہ شریف کا دروازہ معمول یعنی بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں ادب سے ایک کونے میں کھڑا ہو کر فاتحہ خوانی کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں سرکار غریب نواز کی طرف متوجہ تھا۔ جب مزار شریف کی خدمت مکمل ہو گئی تو خدام دروازہ بند کرنے لگے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ نہ میں خادموں کو دیکھ سکا اور نہ خادم مجھے دیکھ سکے، اور وہ دروازہ شریف معمول کر کے تالا لگا کر باہر چلے گئے۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ جب میری اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آستانہ پاک میں کوئی نہیں ہے اور دروازہ لگ گیا ہے۔ دروازہ بھی لگ گیا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ حضور غریب نواز کا آستانہ اور یہاں اکیلا میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صرف تصور کر کے دیکھیں کہ رات کا وقت ہو اور سلطان الاولیاء ہند کی بارگاہ ہو اور آپ کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہو تو آپ کی حالت کیا ہوگی۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں ادب کے ساتھ کھڑا رہا اور مجھ پر ایک ہیبت کا عالم طاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کا مزار شریف اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہے اور ایک بڑا اور نورانی تخت وہاں رکھا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اولیاء کاملین کی جماعت جن کے چہرے بڑے نورانی تھے وہ سب اس تخت کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اسی مبارک جماعت میں نے اپنے نانا جان حضرت سید شاہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں علیہ الرحمہ کو دیکھا۔ یہ وہی حضرت شاہ جی میاں ہے جن کا عرس قاسمی ماریرہ شریف میں بڑے شاندار طریقے پر منایا جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا تو انہیں سلام کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ سب کون ہیں؟ تو حضور شاہ جی میاں نے حضور سید العلماء سے فرمایا کہ دیکھو، یہ بزرگ حضرت آل احمد اچھے میاں ہے، یہ بزرگ حضرت شاہ حمزہ میاں ہے، یہ بزرگ حضور صاحب البرکات حضرت شاہ برکت اللہ صاحب ہے، یہ حضور محبوب الہی ہے، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اس طرح تمام اولیاء کی زیارت کراتے اور ان کا نام بتاتے۔ اسی اشنا میں اچانک اس نورانی تخت پر ایک بزرگ تشریف فرما ہوئے جن کا چہرہ بڑا ہی نورانی تھا۔ میں نے حضور شاہ جی میاں سے عرض کیا کہ حضور یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سید العلماء فرماتے ہیں کہ میں اس مبارک مجمع کو دیکھ رہا تھا جو اس تخت کے ارد گرد تھے کہ اچانک ایک بزرگ تشریف لائے جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ان بزرگ نے بچے کو سرکار غریب نواز کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت شاہ جی میاں سے عرض کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ اس کے بعد ان بزرگوں میں ہندوستان کے حالات پر بات شروع ہوئی۔ وہاں موجود بزرگوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بڑے ہی خراب ہیں، اگر آپ کرم فرمائیں تو حالات کو تبدیل کیا جائے، اور ایک نورانی کاغذ پیش کیا کہ حضور دستخط فرما دے تو حالات بدلے جائیں۔
دوستو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک روحانی عدالت لگی تھی اور سبھی علاقے کے بڑے افسر اولیاء اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور دور حاضر پر گفتگو ہو رہی تھی اور بادشاہ کے فیصلہ سنانے کی دیر تھی۔ اسی لیے یہ شعر بالکل صحیح ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ جب سبھی بزرگوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی پیش کی اور اس کاغذ پر دستخط کرنے کی گزارش کی تو سرکار غریب نواز نے اس کاغذ کو دیکھا اور اس پر دستخط کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ان بزرگوں کی بھیڑ سے نکل کر ایک پرجلال بزرگ جن کے چہرے پر بہت ہی جلال کے آثار نظر آ رہے تھے وہ آگے تشریف لائے اور انہوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ابھی دستخط نہ کرے، ابھی اس کاغذ میں کچھ کاٹ چھانٹ کرنی باقی ہے۔ ان کے عرض کرنے پر سرکار غریب نواز نے اس کاغذ پر دستخط نہیں کی اور اس کاغذ کو ایک طرف رکھ دیا۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اچھی خاصی دستخط ہو رہی تھی اور یہ کون بزرگ آ گئے جنہوں نے دستخط نہیں ہونے دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور شاہ جی میاں سے عرض کیا کہ یہ بزرگ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے۔ پھر وہ نورانی مجلس برخاست ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ دوستوں بس یوں سمجھ لے کہ وہ رات حضور سید العلماء کے لیے خاص مقبولیت کی رات تھی کہ آپ کو مزار پاک پر رات میں رہنے کا موقع بھی ملا اور آپ نے وہ نورانی منظر بھی دیکھیں۔ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔